أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم سبق نمبر 7 اس کا دوسرا حصہ شروع کرنے والے ہیں، اور وہ ہے صحابہ اکرام کی استقامت۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صحابہ اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح مستقل مزاجی سے قائم رہے، اور وہ کس طرح استقامت دکھاتے ہوئے شہید و غازی بھی بنے، کس طرح شہید ہوئے۔ بلکہ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں ان کا واقعہ بتاؤں گی، اور اسلام کے پہلے شہید جو ہیں یہ دونوں میاں بیوی تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم کی انتہا ان لوگوں نے کی کہ ان دونوں کو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ اسلام کے راستے سے رک جائیں، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہنی دیوار بنی رہیں، پہاڑ بن گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ظالموں نے انتہائی ظلم کمایا، اور وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ استغفر اللہ، ان لوگوں نے عین تیر جو ہے ان کے اندام نہانی میں مارا، یعنی ان کے جسم کے اندرونی حصے پر مارا، یہاں تک کہ تیر ایک طرف سے گھسا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ اس قدر تکلیف دہ عمل کے، اور پھر ان کے جو شوہر ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا بیٹا، وہ بھی بتانے کے ایسے ہے کہ زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں، دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو، 4 مخالف سمتوں میں 4 اونٹ کھڑے کر دیے، ان کی بازو اور ٹانگوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر، ہر ایک رسی ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، اور اونٹوں کو، چاروں اونٹوں کو مخالف سمتوں پر چلا دیا، اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، چیر کر رہ گیا 4 حصے۔ اور کوئی انسان کا ایک ذرا سا زخم آئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوتی ہے، چاہے جائے کہ اس کو چیر پھاڑ کیا جائے، اس کے اندر سے اسے نکالا جائے۔ لیکن بیٹا یہ لوگ اسلام کی خاطر قائم رہے، اور انہوں نے اپنے جسموں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی روحوں کو فرما بردار بنا لیا، انہوں نے اپنی روح کے اندر اس چیز کو سمیٹ لیا کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، رسول کا حکم ہے تو سب کچھ ہے، باقی کچھ نہیں۔ اس کے بعد اس سبق میں ابھی صرف 2 صحابہ اکرام کا ذکر ہے، ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں آپ کو کچھ اور صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات بھی سناؤں گی۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک ہوا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو کیا کیا، ان کے چچا انہیں کھجور کی گیلی چٹائی کے اندر لپیٹ دیتے اور اس میں دھواں ان کو دیا کرتے تھے، جس سے جو سانس نکلنے میں کس قدر مشکل پیش آتی تھی کہ آپ بے حال ہو جاتے تھے، آپ بالکل ختم ہونے کے قریب ہو جاتے تھے، لیکن ان کے چچا کو ان پر ترس نہیں آتا تھا۔ اس طرح انہوں نے یہ مشکل بھی انتہائی طور پر برداشت کی اور اسلام پر قائم رہے، ڈٹے رہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف ان کے آقا تھے، ٹھیک ہے، وہ آقا تھا، لیکن وہ اس قدر ظالم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کے انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا تھا، لیکن آپ نے احد کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ پھر اٹھایا جاتا اور کہتے کہ ابھی بھی انکار کر دو، تو آپ کی زبان سے صرف کیا نکلتا تھا، میرا اللہ ایک ہے، میں کسی بات کو اپنے لیے اس سے بڑھ کر نہیں سمجھتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے صحابہ اکرام نے کیا مرتبہ پایا، اور کیا انہوں نے اپنے عزم دکھائے، اور اس پر پھر وہ ڈٹ کر رہے۔ صحابہ اکرام نے، اب ہم اپنے ٹاپک کے ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت خبیب بن الارت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال میں دعا فرمائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور استقامت کا کیسے انہیں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اسے آرے سے چیر دیا گیا، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اچیل اچیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹا سکا، پھر بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ یہاں میں آپ کو مزید ایک اور مثال دیتی چلی جاؤں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو راستے میں ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشبو آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہاں اس قدر خوشبو کیوں ہے؟ تو وہاں انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں حضرت موسیٰ کے دور میں اللہ والیاں ایسی تھی کہ جو موسیٰ کے لالچ میں نہ آئیں، جو فرعون کے لالچ میں نہ آئی اور وہ موسیٰ کی تعلیم پر اور اسلام پر قائم رہیں۔ ان کے ساتھ جو سلوک فرعون نے کیا جس کے نتیجے میں وہ ہڈیاں بن گئیں اور ہڈیاں بھی انہوں نے جلا دی، تو ان کے جسم کی یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ دونوں 2 بیٹیاں اور ایک ماں، ان کو اس نے لالچ دیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئی، کہ اگر تم قبول کر لیتی ہو میرا حکم تو تمہیں ہر طرح کی سہولتوں سے نوازا جائے گا، لیکن اگر باز نہ آئی تو کھولتے ہوئے اس میں ڈالا جائے گا، کھولتے ہوئے گھی میں ڈالا جائے گا، تیل میں ڈالا جائے گا۔ انہوں نے وہ تیل جلا رکھا تھا اور انہوں نے تینوں ماں بیٹیوں نے کسی طرح کمپرومائز نہیں کیا اور مرنے کو قبول کیا۔ صرف ایک بات کی انہوں نے شرط رکھی، ہاں ہم مرنے کو تیار ہیں لیکن ہماری اگر ایک آخری خواہش پوری کرو تو وہ یہ کہ ہم تینوں ماں بیٹیوں کی جو ہڈیاں ہیں انہیں ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ اس ظالم کو شاید اتنی خواہش پوری کرنے پر بھی رحم آ گیا، تینوں ماں بیٹیوں کو ایک ایک کر کے پہلے بیٹیوں کو ڈالا گیا تاکہ ماں کو تکلیف ہو، اور پھر ماں کو اینڈ پر ڈالا گیا، اور اس طرح ان تینوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اور ان کی راکھ کو یہاں پہ اس جگہ پہ یعنی مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے تو وہاں راستے میں تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ بتایا گیا کہ یہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں، اس وجہ سے آج تک اللہ کا ان پر یہ کرم ہے کہ ان ہڈیوں سے بھی وہ خوشبو آتی ہے کہ ارد گرد کا ماحول سارا معطر ہو جاتا ہے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی خاطر تکلیفیں اٹھا کے جاتے ہیں، اللہ بھی انہیں نوازتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ پھر اس طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں کہ جو اسلام پر قائم رہے اور لوگوں نے انہیں مروا کر گھاٹیوں میں ڈال دیا، غاروں میں ڈال دیا، لیکن اف تک نہیں کہا، زبان سے اف تک نہیں نکالا، مرتے گئے، زبانیں ان کی نکل آئیں باہر، لیکن انہوں نے اسلام کے راستے سے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا۔ اب چلتے ہیں حضرت خبیب بن الارت کے واقعے کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر بھی طرح طرح کے ظلم ہوئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر ان پر چت لٹا دیا گیا۔ آپ نے کبھی امیجن کیا کہ ایک کوئلہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ صرف آگ کی طرف انگلی کر کے دیکھیں کہ کیسے اس کی ہیٹ اس کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، تو کہاں کہ اتنے ڈھیر سارے کوئلے جلا کر زمین پر لٹا دیے جائیں اور پھر ان کے اوپر بندے کی جسم کو اس کی کمر لگا دی جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی چیخیں کہاں تک جاتی ہوں گی۔ لیکن یہ بھی اسی طرح ڈٹے رہے اور انہوں نے اس چیز کو، یہاں تک کہ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا ہو گیا، لیکن اور تاکہ کیا ہو کہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں، اور اس قدر ظلم پر بھی آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور یہ نشان عظمت و استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ یعنی بعد میں آپ زندہ رہے لیکن یہ ایک تمغے کے طور پر نشان جو ہیں آپ کے کمرے مبارک پر اسی طرح لگے رہے۔ اسی طرح ایک اور
صحابی جو ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا، یعنی کہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں کسی ستم ظریف نے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، کسی نے پھر پوچھا بھی کہ بھائی بتاؤ تو اب کیا کرو گے، کہ کیا خیال ہے خبیب، اب تو چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد ہوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا جائے اور پھر زندہ کیا جاتا رہے، اور مجھے یہ منظور نہیں، یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھنے دوں۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ان کا کچھ کا ترجمہ جو ہے وہ کتاب میں دیا ہوا ہے، دیکھیں۔ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ ہے کہ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اگر مر جاتا ہوں تو میری پہلی دائیں کروٹ پہلے لگتی ہے یا بائیں کروٹ، مجھے کیا ان چیزوں سے، میرا جسم ان کے سامنے ہیچ ہے، میں کچھ نہیں، میں اپنے آپ کو ان پر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اب دیکھیں کہ بچوں، جب ایسے واقعات ہوں گے، سچے اور پکے مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں اپنے ستارے قرار دیا، فرمایا یہ تمام صحابہ میرے ستارے ہیں، بس جس کے پیچھے چل پڑو گے فلاح پا جاؤ گے۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کی توحید، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں گے اور اس کے تمام تقاضے پورے کریں گے، نماز پابندی سے ادا کریں گے۔ اب یہی ہے نماز پر مستقل مزاجی اور استقامت کہ اس پر قائم رہا جائے، اس کو قائم کیا جائے، اس میں اس کے تسلسل میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دیا جائے، اور نماز ان کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے۔ چنانچہ نماز کسی طور نہ چھوڑی جائے، نماز کی پابندی اختیار کر لیں۔ بیٹا میں چیخ چیخ کر، میں بول بول کر آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ نماز مت چھوڑیں۔ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہمیں بڑھاپے میں جا کر اس چیز کا احساس ہوا ہے، آپ خدا را ابھی سے اپنی جوانیوں میں، بلکہ ابھی آپ کی ابتدا ہے، اس میں پہچان جائیے کہ نماز آپ کی شناخت ہے، نماز کی وجہ سے ہم آگے گناہ گار ٹھہرتے چلے جائیں گے۔ خدا را نماز کو اختیار کیجئے، نماز کو قائم کیجئے، نماز کو ادا کیجئے، آپ کی بدولت پتہ نہیں کتنے اور لوگ بھی اس اچھی عادت کی طرف آ جائیں گے۔ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس راہ میں اگر کہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف سانی پڑ جائے یا تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو اس میں بھی صبر و استقامت سے کام لیں اور اس کو برداشت کرنے میں اپنی آخری حد تک جو کوشش ہے وہ لگا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے، دین اسلام پر قائم رہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔